بہو جب گھر آتی ہے پہلا سبق ان کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں اس بڈھے کو نہیں دیکھنا ہے، اس بڈھی کو نہیں دیکھنا ہے۔ اے عورتوں، اگر یہی بڈھا اور یہی بڈھی نہیں ہوتی تو تم اس گھر میں نہیں آتی، اور یہ نوجوان بھی اس کے چکلس میں آ جاتے ہیں، اس کے فندے میں آ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو خراب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تیرا شکر کیوں کر ہو پروردگار، تیرا شکر کیوں کر ہو پروردگار. زبان تو ہے اور نعمتیں بے شمار، زبان تو ہے اور نعمتیں بے شمار. یا دل کو روشن ایمان سے، یا دل کو روشن ایمان سے مشرف کیا ہم کو قرآن سے، مشرف کیا ہم کو قرآن سے. نبی ہم پہ بھیجا جمیل الشیم، نبی ہم پہ بھیجا جمیل الشیم. یا ہم کو القاب خیر الامم، یا ہم کو القاب خیر الامم. محترم علماء کرام، سامعین کرام، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو خلقت وجود سے نوازا، جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس اللہ کے بعد درود و سلام کا گلدستہ نشاور ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کائنات میں رحمت بنا کر کے مبعوث کیے گئے. سامعین کرام، میں آپ کے سامنے فکر آخرت کے موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز. اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ مومن کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے تلاوت فرمائی ہے. آج ہم اور آپ جب ہم اپنے سماج کو دیکھتے ہیں، سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس دھرتی پر کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یا پھر اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ
نازیبہ سلوک کرتے ہیں اور اس دھرتی پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ کمزوروں کو کھا رہا ہے، کمزوروں کو ستا رہا ہے، اگر کوئی امیر ہے تو غریبوں کی زمین ہڑپنے کے چکر میں ہے، اگر کوئی بڑا خاندان والا ہے تو چھوٹے خاندان والے کو، جس کے یہاں لاٹھی کی کمی ہے، ہمارے دیہات کی بھاشا میں کہہ جو ببودر نہیں ہے ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کیا ہم نے اس اللہ کو بھلا دیا جو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بدلہ دینے والا ہے؟ کیا ہم نے اس رب کو فراموش کر دیا؟ جب ہم یہ کام کرتے ہیں، بہویں اپنے ساس کو تکلیف دیتی ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں، کیا ہم نے اس رب کو فراموش کر دیا؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ قیامت کے دن ہمیں حساب و کتاب نہیں دینا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو حسرت اور افسوس کے دن سے ڈرا دیجیے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو کہیں یوم التناد کہا ہے، یعنی ہاہاکار کا دن، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحاقہ کہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑا دن کہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاریہ کہا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم الحسرت سے تعبیر کیا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو حسرت اور افسوس کے دن سے ڈرا دیجیے۔ نیکوکار افسوس کریں گے، الہ العالمین ہماری زندگی، ہماری عمریں زیادہ کیوں نہیں تھی، ہم نے کیا جب یہ ہوتے، یہ ظالم لوگ کے افسوس یہ ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے، الہ العالمین ہم نے دنیا میں گناہ کیوں کیا، ہم نے دنیا میں ظلم و زیادتی کیوں کی، الہ العالمین آج یہاں افسوس کے سوا کوئی اور کام نہیں ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جبکہ معاملات کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اے عورتوں، تمہارا معاملہ بھی تمہارے سامنے ہوگا، اے ظالموں، تمہارا معاملہ بھی تمہارے سامنے ہوگا، اے لوگوں، اے طاقت والوں، تمہارا معاملہ بھی تمہارے سامنے ہوگا، اور تم قیامت کے دن دیکھ لو گے۔ ہم معاشرے کے اندر یہ گناہ کیا کرتے تھے، ہم معاشرے کے اندر دوسروں کے اوپر یہ ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، ہم معاشرے کے اوپر غریبوں کو چاٹ کھایا کرتے تھے، غریبوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، ہم دنیا کے اندر غافل نہیں تھے، بلکہ ہم تمہارے ہر حرکات و سکنات کو دیکھ رہے تھے۔ آج ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، اے بہو اپنی ساس کو تنگ نہ کرنا، اور اے ساس اپنی بہو کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ دونوں معاملات ہے، ساس دبنگ ہے، بہو کو ستاتی ہے، بہو کے درمیان انصاف نہیں کرتی ہے، چھوٹی بہو کو تھوڑا زیادہ گوشت دے دیا، منجلی بہو کو تھوڑا کم دیا، نہیں سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ہے۔ اور اے بہو، تمہاری ساس تمہاری ماں ہے، تمہارا سسر تمہارا باپ ہے، ان لوگوں کے ساتھ
تنگ نہ کرے۔ اے دنیا کے لوگوں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی نہ کرو۔ اور ہاں، نبی محترم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم مظلوم کی بددعا سے بچو۔ جب کوئی مظلوم بددعا کرتا ہے اور جا کر کے عرش پہ ٹکرا جاتا ہے، شاعر نے کہا آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے۔ اے خدا پھیر دے رخ گردش ایام کے، اے خدا پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ اے لوگوں تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا لمن الملک اليوم، اے دنیا کے درندو، اے دنیا کے طاقتور لوگوں، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں، سناٹا خاموشی۔ اللہ رب العالمین کہے گا للہ الواحد القہار، آج میں ہوں، آج زبردست میں ہوں، کوئی طاقت والا نہیں، اور یہاں کوئی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، لا یظلمون فتیلا، کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی، کھجور کی گٹھلی کے اندر معمولی ریشے جو رہتے ہیں، اس ریشے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بکری کو زندہ کرے گا، اس بکری کے سینگ نہیں تھے اور اسے سینگ والی بکری نے مارا تھا۔ اللہ کہے گا او ان سینگوں والی بکری، جا تو اپنا حساب لے لے، جا تو اپنا بدلہ لے لے، آج حساب و کتاب کا دن ہے۔ آج ہے کسی کا جلال والا ہونا، کسی کا شان والا ہونا، بڑے بڑوں کے سر جھک جائیں گے، کسی کی نہیں چلے گی۔ میرے بھائی، ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارا گناہ ہے، ہم اور آپ ملوث ہیں۔ اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی محترم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، نبی محترم علیہ السلام کا ارشاد ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی محترم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کی جانب دیکھیے، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، 70,000 ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ لا حساب علیہم ولا عقاب، ان کے اوپر کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی سزا نہیں، یہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ جبرائیل امین نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یقطعون، یہ گودنا نہیں گدوایا کرتے تھے۔ گودنا گدوانا کہتے ہیں میرے بھائی، یہ جسم میں پھول چھپوانا، یا پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہے نوجوان ایسا کرتے ہیں، دو سم رکھتے ہیں، ایک سے اپنی گرل فرینڈ سے بات کرتے ہیں، یا پھر عورتیں بھی ایسی ہیں دو سم رکھتی ہیں اور ایک سے اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں، دوسرے سے اپنے بوائے فرینڈ سے۔ میرے بھائی سماج کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی محترم علیہ السلام جب معراج میں گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے مابین، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آسمان اور زمین کے مابین ایک عورت لٹکی ہوئی ہے اور اس کے پشتان میں پردے چبھوئے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ جواب ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شوہر رکھتے ہوئے یہ دوسروں سے چکلے چھڑایا کرتی تھی، بے پردگی کا اہتمام کرتی تھی اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے دوسروں کے ساتھ رائے مارا کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے اے لوگوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ لا یقطعون، گودنا نہیں گدوایا کرتے تھے، اور پھر ولا یسترقون، دنیا میں جھاڑ پھوک نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی قرآن سنت سے آپ جھاڑ پھوک کیجئے، لیکن اگر کسی بابا اٹھاوا کا نام لے کر کے جھاڑ پھوک کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ لا یسترقون ولا یتطیرون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ فال نہیں نکالا کرتے تھے۔ فال نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم راستے میں چل رہے ہیں، بلی راستے سے گزر گئی، جناب علی ادھر کی گاڑیاں ادھر، ادھر کی گاڑیاں ادھر، اب
عقیدہ دنیا میں مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر تھا. ہمارا عقیدہ تھا